یہ آیت کیا بتاتی؟ فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، یہ آدمی خود کرتا ہے، فَسَنُيَسِّرُ لِلْيُسْرَىٰ، تو پھر ہم آسانیاں کر دیتے جنت کی۔ ماشاءاللہ۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم جہنم کا راستہ آسان کر دیتے اگر وہ جہنم میں جانا چاہتا ہے۔ تو جبر نہیں ہے، کیونکہ اگر جبر ہوگا تو ہمارے پیدا کرنے کی حکمت ختم ہو جائے گی۔ کیا آپ گناہ کرنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پکڑ کر ادھر ہوئے نہیں کر، یہ جبر ہے۔ تو جبر اگر ہے تو پھر ہم نے تو کچھ نہیں کیا، پھر ہمارے اختیارات ختم، یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے۔ ہمیں اختیار دیا ہے، ہدیناہ النجدین، ہم نے دو رائے پہ کھڑا کر دیا، آپ دیکھنا ہے جاتا کدھر، جدھر قدم اٹھائے گا وہ رستہ آسان کر دے گا۔ خیر جو اٹھائے گا، عزم و ارادہ پہلا اس کا ہے، پھر وہ چلتا ہے، خیر کی طرف جائے شر کی طرف جائے۔ یہ سارا اللہ تعالیٰ پر یہ لگا دیں، اللہ پتہ نہیں ہل سکتا جی، بھائی تمہیں مجبور ماز تم جانور بنا دیں، مجبور ماز تو جانور ہے نہیں، مجبور ماز نہیں، پھر انسان کی پیدا کرنے کی حکمت ہی ختم ہو گئی۔ پھر ہمیں دیکھو، اگر طالب علم کو امتحان دینے والا جو طالب علم ہے، اگر وہاں آپشنز ہی نہیں ہیں، اس کو پاس ہی قرار کرنا ہی ہر صورت میں، تو پھر محنت کرنے والوں کو کیا ملے گا؟ ہاں مجھے بتاؤ، تو ملے گا؟ سب کی ڈگری برابر ہے نہیں، پاس بھی ہے فیل بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں اختیارات رکھے ہیں، یہ خیر میں استعمال کرتا ہے، یہ شر میں۔ خیر میں کرے گا جنت دیں گے انعامات، شر میں کرے گا جہنم میں لے جائیں گے، ناراضگی ملے گی۔ تو ورنہ تو یہ انسان کے پیدا کرنے کی حکمت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تو فرشتوں کی طرح ہو جائے گا جو نیکی کر سکتے ہیں، دوسری طرف ہے ہی نہیں، تو پھر ہمیں بنانے کی جاعل فی الارض خلیفہ کیوں بنایا ہے؟ خلیفہ تو تب بنایا ہے کہ خیر شر سارے معاملات اس کے پاس سے، اب اس کی مرضی پر ہے، جدھر جائے ادھر جائے ادھر جائے۔ یہ حضرت علی کرم اللہ جس کس سے پوچھا، کتنی پیاری بات فرمائی کہ ہمیں کتنا اختیار ہے، ایک ٹانگ اٹھاؤ، کہا ٹانگ اٹھاؤ، اٹھا لی، فرمایا دوسری اٹھاؤ، کہا کہ نہیں یہ اس کو رکھے بغیر نہیں اٹھا، فرمایا اتنا تجھے اختیار ہے، باقی اللہ کو، یعنی قدم پہلے تو نے اٹھانا ہے، آگے اللہ لے کے چلے۔ اور اگر شر کرے گا تو شر میں ڈال دیں، جاؤ دفعہ ہو جا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم ادھر ہی ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے تم نہیں تو جانا تو ادھر جاؤ، اس کے لیے وہی شر کے اسباب دے دیتے، جاؤ بھائی کر تو کرنا ہے، بعد میں ہم حساب کر لیں گے تیرا۔ مجھے بتاؤ، اگر ایک اسٹوڈنٹ امتحان میں غلط لکھ رہا ہو اور ممتحن سمجھتے ہیں غلط لکھ رہا ہے، کیا اس کو اختیار ہے، اس ممتحن کی اجازت ہے کہ وہ اس کی تصحیح کرے؟ حالانکہ دیکھ رہا ہے غلط لکھ رہا ہے، اگر وہ صحیح کرائے گا تو امتحان کا کیا فائدہ لینے کا؟ پتہ سوچ لیں، ممتحن نہیں رہا، وہ تو کہے گا ٹھیک ہے جو کر رہے ہو ٹھیک ہے بھائی، یہ بعد میں نمبر دیتے ہو پتہ چلے گا بھی کتنے ملتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں جبراً گناہوں سے روکیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب قرب میں اتنے مقام پر چلا جاتا ہے کہ اس کو اپنا بنا لیتے اب نہیں جانے دیتے، وہ تو خاص اس نے پہلے محنت کر کے ایک جگہ پہنچ گیا نا، اب اس کی غلطی خطاؤں میں بھی عطا شروع ہو جاتی، اب جان نہیں دیتے۔ جن کا نسبت اسی کا نام ہے، نسبت اسی کا نام، ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے۔ حدیث میں آتا ہے جب میں اپنا پیارا بنا لیتا ہوں تو میں اس کو ایسے بچاتا ہوں گناہوں سے ان سے جس طرح تم اپنے بیمار کو پانی سے بچاتے ہو۔ یہ مقام بھی اس کی محنت کے بعد ملا ہے نا، اول دن سے تو نہیں مل گیا کہ پہلے دن دے دیا چلو بھائی تقسیم ہو رہا ہے، نہیں، وہ ایک مقام تھا۔ اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے ایک دفعہ کوشش کر کے مقبولین میں شامل ہو جاؤ، پھر تمہیں کبھی غیر مقبول نہیں ہونے دیں گے، ایک دفعہ تو محنت کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، ایسے تھوڑی عجیب بات، یہ ایک ٹانگ تو اٹھانی پڑے گی، اس کے بعد ہی دوسری پھر اللہ کا اختیار میں چلائیں گے تمہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے، لوگ وہ سمجھتے نہیں، بہت اہم اور بہت باریک باتیں ہیں، یہ سمجھ لو، یہ بہت آسان نہیں ہے ان کی کن اور حقیقت تک پہنچنا، لوگ بس سطحی باتیں کر جاتے ہیں۔ ہم بھی ہمارے بھی نفس ایسی باتیں ہو یار یوں ہے، استغفر اللہ، توبہ کرنا چاہیے، ہر حال میں ہم قصوروار ہیں، بس معافی لا، شکر ہے معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بس امام الحرمین
عبد المالک جوینی امام غزالی کے استاد، وہ امام الحرمین، یعنی وہ 6 صدی ہجری میں جو حرم اور مکہ اور مدینہ کی امام اور امام الحرمین، بہت بڑے انسان تھے. ہمیشہ دعا کرتے تھے حج پر، اللہ مجھے معصوم کر دے، مجھے معصوم کر دے، مجھے معصوم. ہمیشہ دعا کرتے حج پر کہ ایسا ہو جاؤ مجھ سے گناہ نہ ہو. کیفیت تاریخ کئی سال کرتے رہے. اس سال دعا کی تو جواب آیا، کیوں تو ایک راستہ کیوں چوز کرتا ہے، صرف کسی سے آنا ہے مجھ تک؟ جب میں نے توبہ کا راستہ بھی رکھا ہے تو دوسرے سے کیوں نہیں آ جاتا؟ کیوں تو معصوم بن کر ایک ہی راستے سے آنا چاہتا ہے؟ میں تو تیرے 2 راستے رکھے، نیکی کر تب بھی آ جا، گناہ ہو جائے توبہ کر کے تب بھی آ جا. تو بتاؤ 2 راستے جس کو 2 دروازے دیے گئے وہ زیادہ بہتر ہے، ایک والا بہتر ہے؟ بتاؤ. نہیں ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ، نیکی کرتے ادھر سے آ جاؤ، گناہ ہو جائے تو ادھر سے آ جاؤ. میرے تک آنے کے دونوں راستے. انو یحب التوابین، انو یحب التوابین، کہ میں توبہ کرنے سے محبت، یعنی وہ بھی میرے، میں ان کا بھی عاشق، وہ بھی میرے معشوق ہیں. اور صالحین مصلین وہ بھی میرے معشوق ہیں. تو جب وہی شان محبت توابین کو مل رہی ہے تو ایک ہی رستے پر کیوں اصرار ہے تیرا؟ ہم دونوں صورتوں میں تو اس سے پیار کریں گے. ادھر سے آ جا. کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے. کبھی طاعتوں کا سرور ہے، نیکی کرتا مزہ آ رہا ہے. کبھی اعتراف قصور ہے، ملک کو جس کی نہیں خبر وہ حضور میرا حضور. کہ ملک تو ایک ہی راستے سے جاتے ہیں، ہمارے پاس 2 راستے ہیں، ادھر سے بھی جاؤ ادھر سے بھی جاؤ. طاعت نہیں ہو تو خطا ہوگی، خطا میں توبہ کرنا. یہ بڑا عجیب، سبحان اللہ. یہ بات سمجھ آئی نا کہ وہ ان لوگوں کو جو یہ کھیر آتا ہے نا